نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ماشاءاللہ اب تو پوری دنیا سے کثیر تعداد میں لوگ قاسم بھائی کو جانتے ہیں کہ آپ کو بچپن ہی سے خواب آ رہے ہیں سچے، اور سب کے سب پورے بھی ہو رہے ہیں۔ اتنے سالوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو دیدار ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کلام بھی فرماتا ہے، آپ کو نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ سچی خواب کا آنا احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، یعنی نبوت ختم ہو گئی مگر مبشرات باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، وما المبشرات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبریاں نیک خواب ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، قرب قیامت میں مسلمانوں کو سچے خواب آئیں گے، یہاں تک کہ ایسا ہونے لگے گا کہ ایک بھی ان کا جو خواب جھوٹا نہ ہوگا۔ تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ان تینوں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرب قیامت میں اچھے خواب آنا زیادہ شروع ہوں گے، یعنی مومنوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور خواب کی اتنی حیثیت یہ ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اس میں صداقت کا امکان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں اور وہ پورے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں قاسم بھائی کے خوابوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ عرصہ دراز سے اتنے خوابوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ دین پر چل رہے ہوتے ہیں اور معاشرہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پھر آپ کو تسلی ملتی ہے۔ ویسے سچے خواب کافروں کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے خواب ہیں نا، ان کے خواب کی سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ قاسم بھائی نے اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ ہمیں شرک اور ان کی اقسام سے بچنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو، تو میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جتنا ہم لوگ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اتنا ہی پستی کی طرف جا رہے ہیں، اتنی ہی جہالت پڑ رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں نا، تو پتہ چلتا ہے واقعی ہم لوگ لا علمی کی بنا پر شرک کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں شرک موجود ہے، اور شرک کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن میں نے اپنے گرد و نواح میں کچھ شرک کی اقسام دیکھی ہیں، محسوس کی ہیں، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے گھروں میں انڈیا کے ڈرامے فلمیں بہت شوق سے دیکھی جاتی ہیں، تو میرا ایک گلی سے گزر ہوا، 2-3 گھروں سے مندر کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں اور پوجا کے وہ منتر پڑھے جا رہے تھے۔ تو مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کی آوازیں آنی چاہیے، اور مسلمانوں کے گھروں سے مندروں کی گھنٹیاں سنائی دے رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ تو کھلا شرک ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیں، بتوں کی پوجا دیکھنا گناہ ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ ایسے گھروں میں کیا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا جہاں پوجا کا عمل ہو رہا ہو؟ بھلے ہماری نیت نہیں، لیکن ہم دیکھ تو رہے ہیں نا، دیکھنے کو گناہ تو ہم کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح مسلمان ایکٹر ہیں، جب ایسے سین کرتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہو کر وہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کو اسلام کو پروموٹ کرنا چاہیے، شرک کو۔ ایک مسلمان کو بت شکن ہونا چاہیے، یا کہ بت پرستی کو ترویج دینے والا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ
کوئی مسلمان ایکٹر جب کسی ہندو عورت سے شادی کرتا ہے نا، تو وہ مسلمانوں والے طریقے سے بھی شادی کرتا ہے، یہ نکاح کرتا ہے، اور ہندوانہ رسم کے مطابق بھی وہ شادی کرتا ہے۔ بلکہ ایک ایکٹر نے تو بڑے فخر سے بتایا، میرے بچے جو ہیں وہ مسجد جا کے عبادت کرتے ہیں، اور مندر جا کے پوجا کرتے ہیں، گردوارہ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مذاق ہے اسلام کے ساتھ۔ ایسے مسلمانوں کو کیسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی؟ اب آپ سڑکوں پہ چلے جائیں تو دیکھیں جگہ جگہ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، یہ بھی تو شرک ہی ہے۔ اور کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، دکانوں پر سجے ہوئے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے مجسمے۔ اللہ کے نبی نے بت توڑے تھے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ ہم بتوں کو سجائیں، ہمیں بت شکن ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑا شرک جو میں بچپن سے دیکھتی چلے آ رہی ہوں، وہ ہے جادو ٹونا۔ عورتوں کی کثیر تعداد یہ شرک کر ہی رہی ہے، لیکن مرد حضرات بھی اس شرک میں ملوث ہیں۔ قاسم بھائی کی بات سچ ثابت ہوئی نا کہ ہم کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ہمیں اللہ کی مدد نہیں مل رہی۔ پاکستان میں تو اس شرک کا یہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں نا اٹ پٹو تو نیچے پیر نکلتا ہے۔ تو ان پیر صاحبان کے تعویذات اگر کھول کر دیکھیں تو شرکیہ کلمات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کسی پر شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو کسی پر شرکیہ منتر لکھے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تعویذ گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ انسان کے دماغ کو جو شیطانی قوتوں سے مفلوج کیا جاتا ہے اور پھر اپنا کام لیا جاتا ہے۔ ایک 40 سالہ خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اور اس نے کم عمر بھتیجے کے ساتھ نکاح کیا، اپنے شوہر کے بھتیجے کے ساتھ اس نے نکاح کیا۔ تو کیسے کیا؟ جادو سے اس بچے کو اپنی طرف مائل کیا، اس کی ماں سے بدزن کیا، اور پھر اپنے خاوند سے طلاق لے کر اس کو لے کر چلی گئی۔ اور دیکھیں اس بچے کا ذہن کس طرح مفلوج ہوا ہے کہ وہ اپنی سکی ماں سے بات تک نہیں کی اس بچے نے، اور کیسے تڑپ رہی ہے اس کی ماں۔ تو وہ جو عورت ہے جس نے جادو کروایا وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، تو پھر اس کا نکاح کیسے ہو گیا اس بچے کے ساتھ؟ کتنا بڑا اس نے شرک کیا ہے۔ پھر جادو کے ذریعے ماں اور بیٹے میں جدائی ڈالی، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بات سوچنے کی ہے نا۔ عاملین اپنے خبیث عملیات سے ذہنوں کو مفلوج کرتے ہیں، خونی رشتوں میں دراڑ ڈالتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں کرواتے ہیں۔ تو یہ سارا کام ذہنوں کو کنٹرول کر کے کیا جاتا ہے نا۔ تو ذرا سوچئے پھر دجال کیا حال کرے گا، جس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہوگی کہ کبھی وہ بارش برسائے گا، کبھی وہ قحط سالی لائے گا، اور کبھی وہ اپنے شیاطین کو ہمارے والدین کی شکل میں ہمارے سامنے لے کے آئے گا، وہ طرح طرح کے شبدے بازیاں کرے گا تاکہ پھر وہ ہم سے شرک کروائے گا۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے عملیات کرنے والے لوگ جو ہیں دجال کے ساتھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جادو جنات سے بچنے کے لیے اورات بتائے ہیں۔ ہمیں صبح و شام وہ اورات پڑھنے چاہیے، ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہم ان شیطانی شر سے محفوظ رہ سکیں۔ باقی رہی میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، جائیں علماء کے پاس جائیں اور شرک کے متعلق معلومات حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے شرک ہے کیا، کتنی اقسام ہے شرک کے۔ اور قاسم بھائی کو دجالی فتنہ کہنے والی میری بہنیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، دجال آپ کو شرک سے منع نہیں کرے گا بلکہ آپ سے شرک کروائے گا۔ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جو کوئی آپ کو حق بات بتائے آپ لوگ اس کے لیے دجال کے القابات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء سے رہنمائی لینے کے بجائے علماء کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ حق بات کرنے والوں پر دجالی فتنہ کے فتوے لگانے والی میری بہنیں جو ہیں نا، خود اپنے بچوں کو دجال کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں یہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ 1.5 سال کی بچی کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں۔ بچے میں اتنی سینس تو نہیں ہوتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے،
لیکن جو کچھ بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے موبائل میں، چاہے ٹک ٹاک ہے، چاہے کارٹون ہے، چاہے اوریا تصاویر ہیں، جو بھی ہے، لیکن وہ بچہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کے ذہن میں چھپ رہا ہے۔ 2 سال کے بچے کے سامنے یہ حکم ہے کہ والدین اپنا لباس بھی تبدیل نہ کریں، کوئی بھی اپنا لباس تبدیل نہ کرے 2 سال کے بچے کے سامنے، اور یہاں 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے اور موبائل تربیت کر رہا ہوتا ہے بچے کی۔ میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی ہوں، التجا کرتی ہوں کہ علم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اس جہالت کے خلاف جہاد کریں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں شرعی احکام نہیں سکھائے، ان کے والدین نے انہیں نہیں سکھائے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور جہالت عام ہوتی گئی اور دیکھ لیں کہ اللہ کی پناہ کتنی جہالت ہے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے، کتنی غلاظت ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ اپنا کردار نبھائیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، آپ کے بچے آگے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس طرح نسل در نسل یہ جہالت ختم ہو گئی۔ والدین سمجھتے ہیں جی ناظرہ قرآن پاک پڑھا لی ہے، بچوں کو اسکول کالج کی تعلیم دے دی اور ان کی تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ نہ، اگر عالم فاضل نہیں بنانا چاہتے اپنے بچوں، کم از کم انہیں فرائض علوم تو سکھائیں جو ضروری ہیں۔ وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے فرائض جانا کتنا ضروری ہے، غسل کے فرائض، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم کتنے گناہ کما رہے ہیں کہ اللہ کل بروز قیامت ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے کیا تربیت کی اپنے بچوں کی۔ آج اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا، خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کے، کسی گناہ کے سبب جب اس کی پکڑ ہوئی، تو آپ کا بچہ اللہ سے کہے گا میرے والدین کو عذاب دے، انہوں نے مجھے تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا تھا۔ علم دین نہ سیکھنے کے سبب جب آپ کا بچہ گناہوں میں مبتلا ہوگا تو آپ کو اس کا وبال ہوگا۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتی ہوں، کچھ بہنیں کہتی ہیں قیامت ابھی نہیں آنی، ہمارے مرنے کے بعد آئے گی، ابھی قیامت بہت دور ہے۔ خیر اس کا علم تو صرف اللہ کی ذات کو ہے کب آنی ہے۔ آج اگر عالمی جنگ چھڑ جائے تو وہ قیامت سے کم نہیں ہوگی؟ کتنی تباہی ہوگی دنیا میں، کبھی سوچا ہے؟ ہم مارے گئے تو لہٰذا اپنے اعمال درست کریں تاکہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت آئے۔ دیکھیں نا، علامات صغرا سب کی سب پوری ہو چکی ہیں اور دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، اب وقت ہے علامات کبریٰ کا۔ ہم اپنے دل کو جتنی مزید تسلی دے لیں قیامت ابھی نہیں آنی، بہر آنی تو ہے نا۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، مت کسی پر کفر کے فتوے لگائیں، نہ علماء کا مذاق بنائیں۔ علماء تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اچھا، لا علمی کی بنا پر اکثر لوگ ایک اور شرک کر جاتے ہیں کہ کرسچن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا، تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کرسمس مناتے ہیں۔ تو ہم مسلمان جو ہیں اکثر میں جو جن کی فرینڈشپ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کہہ دیتے ہیں ان کو میری کرسمس، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہ اس چیز کی ان کے ساتھ حمایت کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ پھر شرک ہو جاتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کتنا ضروری ہے علم دین سیکھنا۔ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، گھروں میں ڈرامے فلمیں لگانے کی بجائے علماء کے بیانات لگائیں، دینی کتب گھر میں رکھیں، خود ان کا مطالعہ کریں، بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، تبھی تو ہمیں حق بات سننا پسند ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کی سربلندی فرمائے، دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ کرے۔ اللہ ہمیں سنت مطہرہ اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی بنائے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب پر رحم فرما، تمام مسلمانوں کو شیطانی قوتوں سے اپنے ایمان میں رکھ، ہم سب کو علم دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔